تحریک انصاف کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، جیسا کہ سہیل آفریدی کی طرف سے کل کے جلسے میں بھرپور طریقے سے بڑے جذباتی انداز میں، بلکہ پرسوں کے جلسے میں 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے اندر ہی انتشار نظر آ رہا ہے، پھوٹ نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ان کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کی بحالی کے لیے اور عمران خان کی صحت کے لیے، عمران خان کے آنکھ کے علاج کے لیے دھرنا دینے کی بات کی جا رہی ہے، لانگ مارچ کرنے کی بات کی جا، بلکہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی طرف سے اپنی پارٹی کے MNAs کو، MPs کو یہ کہا گیا تھا کہ جتنی بھی آپ پارلیمانی کمیٹیوں کے سربراہ ہیں، ممبر ہیں، ارکان ہیں، ان سے استعفیٰ دے دیا جائے۔ قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے، خیبر پختونخوا میں تو خیر ان کی اپنی حکومت ہے، تو عمران خان کے اس حکم پر کئی کی طرف سے عمل کیا گیا، کئی نے ابھی تک بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ بہرحال جنہوں نے استعفیٰ دے دیا وہ بھی پچھتا رہے تھے اور کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ڈھونڈ رہے تھے کہ دوبارہ واپسی ہو جائے۔ آج تحریک انصاف کے ایک لیڈر خیبر پختونخوا کے شوکت یوسفزئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے کہ کمیٹیوں میں واپس جایا جائے، جبکہ حکومت کی طرف سے پورا زور لگایا گیا۔ اسپیکر کی طرف سے ان کو بار بار دعوت دی گئی کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن یہ عمران خان کے حکم کو مانتے ہوئے ان کی ہدایت کے مطابق کمیٹیوں میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن دل ان کا بہت تھا کہ کسی طریقے سے کمیٹیوں میں واپس چلے جائیں۔ کچھ روز پہلے بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی ایسا ہی بیان آیا اور علی ظفر بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ آج یوسفزئی صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ مشاورت ہو رہی ہے کہ کمیٹیوں میں واپس جایا جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ تھک گئے ہیں، یہ لوگ اک گئے ہیں، یہ لوگ مقابلہ کرنے کے مشکلات کا قابل نہیں رہے، سہولت ڈھونڈ رہے ہیں اور حکومت میں دوبارہ سے شامل ہونا چاہتے ہیں۔ گو یہ حکومت کا حصہ بننا تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی کئی مراحات ہوتی ہیں، اسی لیے عمران خان کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کمیٹیوں سے استعفے دے دیے جائیں، لیکن ان کا دل نہیں مانتا کہ ایسے ہی بیٹھے رہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جن کا بہت ہی دل ہے عمران خان کی مشاورت کے بغیر، عمران خان کی ہدایت کے برعکس یہ کب کمیٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جس طرح سے گاڑیاں تھیں، رہائش گاہیں تھیں اور دیگر بھی مراحل تھیں، وہ ان کی طرف سے نہیں چھوڑی گئیں، بلکہ ایک کی طرف سے تو کہا گیا کہ میں نے گاڑی واپس کر دی تھی، لیکن اسپیکر کی طرف سے انکار کیا گیا۔ اسپیکر نے کہا نہیں، اگر تم سے گاڑی واپس لے لی تو تم پھر کیا سائیکل پہ آؤ گے، کیا موٹر سائیکل پہ آؤ گے؟ یہ ان کی طرف سے ایک MNA صاحب کی طرف سے تاثر دیا گیا۔ اس پر اسپیکر صاحب کی طرف سے کہا کہ ہرگز نہیں، بالکل نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے کوئی گاڑی واپس نہیں کی، بلکہ یہ نہ صرف یہ کہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں بلکہ دیگر مراحات بھی جو ان کو بطور کمیٹی کے چیئرمین کے، بطور کمیٹی کے ممبر کے حاصل ہیں، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ثناء اللہ مستی صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں نے گاڑی واپس کر دی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تحریک انصاف والے جن کو بڑا شوق ہے، بڑا چاؤ ہے کمیٹیوں میں واپس چلے جائیں، کب کمیٹیوں میں واپس جاتے ہیں۔ باقی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ شفیع جان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ وہاں پہ جائیں گے، اڈیالہ جیل کے سامنے جا کے بیٹھیں گے تو کتنے دن بیٹھیں گے، یا پھر وہاں پہ جا کے حاضری لگوا کے واپس آ جائیں گے؟ تو ان کی طرف سے کہا گیا بڑے جوشیلے انداز میں کہ اب جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تربیت ایسی ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد انہوں نے چوتھے دن کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، پورے کا پورا ہم سامان ساتھ لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹوائلٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کھانے کا سارا انتظام ہمارے ساتھ ہوگا، دیگر ضروریات بھی ہم ساتھ لے کے جائیں گے اور وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے۔ 3 دن تک کا انہوں نے پروگرام دیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ دیر بھی یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ تو باقی تحریک انصاف کے اندر یہ اس پر انتشار پیدا ہو گیا ہے، بلکہ علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اتنی دیر کا آپ نے لانگ ٹائم دے دیا، 2 مہینے دے دیے، تو کیا آپ نے حکومت کو سنبھلنے کے لیے ٹائم دیا ہے؟ دیگر بھی کئی لوگ یہی موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ اتنا ٹائم آپ نے کیوں دے دیا؟ تو اس پر شفیع جان کی طرف سے جو وزیر اطلاعات ہیں، ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھیں سہیل آفریدی کتنا بڑا لیڈر بن گیا ہے، کتنی اس کی مقبولیت ہو گئی ہے۔ اس پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے، اینکر کی طرف سے کہا گیا کیا عمران خان نے ان کو اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ جائے اور مقبول لیڈر بن جائیں؟ اس کا ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ بہرحال ان کی طرف سے شفیع جان کی طرف سے کہا گیا کہ مکمل تیاریوں کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ تو علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے اتنا ٹائم کیوں دے دیا؟ تو
बाकी शहबाज गिल इस पर पहले ही बड़े नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। आज उनकी तरफ से मजीद भी इस पर बात की गई है। वो तो कहते हैं कि खड़े पैर आपको, जैसे ही आपका जलसा खत्म हुआ था, पेशावर का बड़ा कामयाब जलसा था, बड़े लोग उसमें आए थे, जैसे ही जलसा खत्म हुआ था उसी वक्त आपको इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ना चाहिए था। रावलपिंडी की तरफ इमरान खान जेल में है, अडयाला जेल पर आपको आ जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि आप तो डी चौक जाएं। बहरहाल आपने ऐलान किया है कि अडयाला जेल के सामने आएंगे, तो फौरी तौर पर आपको आना चाहिए था। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कुछ नॉन सेंस किस्म की बातें भी की गई हैं। हालांकि शहबाज गिल के वीलाग हम बाकायदा सुनते हैं, उनकी बातों में बड़ा असर होता है, लेकिन जो बंदा कोई नॉन सेंस किस्म की बात करता है, कितना ही बड़ा वो लीडर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वो दानिशवार क्यों ना हो, उस पर बात करना बनती है। उनकी तरफ से कहा गया इनको तो फौरी तौर पर अब बड़ा मौका था आपके लॉन्ग मार्च का, क्योंकि एक तरफ कश्मीर में हालात खराब हैं, एक तरफ जॉइंट कमेटी वहां पे बैठी हुई है, वो भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करिए, मुजाहरे करिए। आपको तो चाहिए था कि उनके साथ जाके मिलते, उनसे बात करते कि जिस तरह से आप धरना दिए हुए हैं आप भी लॉन्ग मार्च करें, आप भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़े या किसी और तरफ बढ़े, दूसरी तरफ से हम भी इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो मिल के फिर हुकूमत को, और जिस तरह से हुकूमत बलोचिस्तान में फंसी हुई है तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है इन सब को संभालना। उन्होंने अपनी लीडरशिप पर तानो तशनी करते हुए कहा कि आपको इतनी अकल नहीं है कि आप उनके साथ जाकर नहीं मिले, उनके साथ बात नहीं की, लॉन्ग मार्च का इकट्ठा निकालते तो फिर देखते कि हुकूमत किस तरह से झुकती चली जाती है। तो इसी को हम नॉनसेंस कहते हैं। हमें पता है कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल बिगड़ी हुई और वहाँ पे लोगों को किस तरह से हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें हो चुकी हैं। तो क्या ऐसा ही जिस तरह से 26 नवंबर को हुआ था, क्या एक और आप लोग 26 नवंबर पर पाकिस्तान में करना चाहते हैं? इसी बुनियाद पर हमने कहा है कि ये उनकी तरफ से की जाने वाली बात टोटली नॉनसेंस है। तो बाकी उनकी तरफ से जिस तरह से शफी जान ने उन पर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने इमरान खान के मोबाइल चोरी कर लिए थे और कहाँ ले गए थे, वो पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान के शहबाज गिल ने 2 मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए थे। शायद ये इमरान खान जब सियालकोट गए थे जलसे से खिताब के लिए, उस दौरान इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी हो गए थे। शफी जान की तरफ से ये शहबाज गिल पर इल्ज़ाम लगाया गया और साथ उन्होंने ये भी कहा क्योंकि शहबाज गिल इन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लगातार तनकीद कर रहे हैं, सुहेल अफरीदी पर भी और इन पर भी, शफी जान पर भी, तो उन्होंने कहा कि आप लाखों डॉलर, बल्कि उन्होंने तो करोड़ों अरबों डॉलर की बात की कि इमरान खान के नाम पर ये वहाँ पे कमा रहे हैं अपने वीला के जरिए। इस पर एंकर की तरफ से कहा गया इसका मतलब यह है कि आपकी लोग बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, इसीलिए तो इतने ज़्यादा लोग उनके फॉलोअर हैं, उनकी बात सुनने वाले हैं। तो इस पर भी शफी जान की तरफ से कोई तशफ़ी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बहरहाल जो भी है उनको पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान आके मुकाबला करें। तो जाहिर है कि जो भी पाकिस्तान में ऐसा बंदा आएगा, शहबाज गिल आएगा या कोई और, जिस तरह से साबिर शाकिर हैं और मुगीद पीरज़ादा हैं, जैसे पाकिस्तान आएंगे तो उनको फौरी तौर पर जेल भिजवा दिया जाएगा। तो इनकी तहरीकों से क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी तहरीक कैसे आगे जाएगी? बहरहाल जिस तरह से शफी जान की तरफ से ये कहा गया कि ये तो मोबाइल चोर है, इस पर शहबाज गिल की तरफ से कहा गया है कि ये बेबुनियाद है, झूठ। वो कहते हैं कि इमरान खान के दोनों जो मोबाइल हैं उनके कोड मेरे पास हुआ करते थे, मुझे सारा पता था कि इनके अंदर क्या है, अगर मैंने किसी को डाटा फराहम करना होता तो मोबाइल उसको देने की क्या ज़रूरत थी, मैं वहीं से डाटा कॉपी करके कहीं भी भिजवा सकता। शहबाज गिल साहब की तरफ से मुनीफ फारूक को भी धमकी दी गई है, जैसा कि मुनीफ फारूक की तरफ से कहा गया है कि ये लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना करेंगे, तो इनके साथ उसी तरह से जिस तरह से 26 नवंबर को हुआ था उसी तरह से इनके साथ हो सकता है। तो शहबाज गिल कहते हैं कि ये बाकायदा धमकी दी गई है, बल्कि ये उनको कहा जा रहा है कि आप इनको कत्ल करें, इनको मारें, इनको तबाह कर दें। उन्होंने कहा कि अगर मैं पीटीआई में रहा और हमारी हुकूमत आ जाती है तो फिर हम इनके खिलाफ जो कुछ करेंगे वो दुनिया देखेगी, हम ये करेंगे कि इनके खिलाफ केस जरूर किया जाएगा, ऐसी धमकियां देने का। उन्होंने कहा कि ये उस मौके पर कहेंगे कि देखें ये ताकत में आए हैं, कहते हैं कि जो भी ये कहते रहे इनकी तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसका तो फिर नोटिस लिया जाना है। उन्होंने कहा कि हम अदालत जरूर जाएंगे, वहाँ पे इनको 2 महीने की सजा होती है, 4 महीने की होती है या फिर 2 साल की होती है, वो दिलवा के रहेंगे, ये शहबाज गिल की तरफ से कहा गया। तो बाकी हमारे फील्ड मार्शल साहब सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं और उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी हैं और इसहाक डार पहले ही वहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं
مانگے اللہ کرے کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو باقی جس طرح سے وہ جیتے ہیں، جس طرح سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں، جس طرح سے ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے وہ بھی ایسے ہی دعاؤں سے بنے ہوں گے. بہرحال وہاں پہ پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی یہ مل کے ایک بلاک بنانے جا رہے ہیں، دفاعی بلاک بنانے جا رہے ہیں. فوجی بلاک یہ ہوگا اور یقینی طور پر اس میں بعد میں دیگر کئی ممالک بھی شامل ہو جائیں گے. جس طرح سے ایران اور امریکہ کے مابین جنگ ابھی بھی جاری ہے، گو کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. بہرحال دھمکی ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں. تو ثالثی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ تینوں ممالک وہاں پہ کوئی پیش رفت کریں. وہاں پہ طیب اردگان صاحب بھی جا چکے ہیں اور سعودیہ کی طرف سے ان دونوں ممالک کو وہاں پہ دعوت دی گئی تھی. یہ باتوں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت سے لیڈر جن میں علیمہ خانم بھی شامل ہیں، انہوں نے 27 ستمبر کے اس کال کو مسترد کر دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. اور چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں کہ مسرت ہلالی صاحبہ یہ جج ہوا کرتی تھی سپریم کورٹ کی. وہ اپنے سر پر اپنے ضمیر کا بوجھ لے کر ریٹائر ہو گئی ہیں. یہ وہی جج صاحبہ ہیں جنہوں نے عمران خان کی تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ عمران خان کی پارٹی سے بلے کا نشان چھیننے والے بینچ میں شامل تھیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.